کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ ہر عالم کی جتنے بھی عالم اللہ نے بنائے ہیں، میرے آقا ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ حضور کے اس دنیا میں آنے میں اور دوسرے نبیوں کے اس دنیا میں آنے میں ایک بیسک فرق یہ بھی ہے کہ دیگر انبیاء اکرام، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی ایک خطے کے لیے نبی بن کر آیا۔ جب باری آمنہ کے لال کی آئی ہے تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کسی ایک علاقے کے لیے نبی نہیں ہیں، آپ کسی ایک گاؤں کے لیے نبی نہیں ہیں، آپ کسی ایک شہر کے لیے نبی نہیں ہیں، آپ کسی ایک علاقے کے لیے نبی نہیں ہیں، آپ کسی ایک خاندان کے لیے نبی نہیں ہیں، بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت تک سارے آنے والے آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ قرآن میں یہی تو اعلان کیا جا رہا ہے، تمام انبیاء اکرام سے اللہ نے عہد لیا، اے گروہ انبیاء، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا نبی تمہارے زمانے میں جب آئے تو تمہاری قوم کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، مگر تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگ آج بھی اختلاف کر رہے ہیں حضور کی زندگی کے بارے میں، حضور کی زندگی کے حوالے سے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، میں ان جملوں کو بھی نہیں دہرانا چاہتا ہوں کہ حضور کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے نے ہمارے اور آپ کے عقیدے کو مکمل واضح کر دیا۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یا تھے، قیامت تک رہیں گے۔ پاسٹ کا ترجمہ نہیں ہوگا، پاسٹ کا ترجمہ کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے والی باتیں، انگلش پڑھیں آپ لوگ جانتے ہیں، پریزنٹ پاسٹ فیوچر جانتے ہیں آپ، تو یہاں ترجمہ پاسٹ کا نہیں ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ کلمے کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہے مطلب زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہم واضح کرتے ہیں دنیا کے سامنے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور کی ولادت کا یہ ماہ مبارک ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں اس وقت اسلامی جو ممالک ہیں، کتنے ملک ہیں اسلامی؟ معلوم ہے آپ کو کتنے ملک ہیں؟ تقریباً 47 سے 48 ممالک میں جلوس محمدی نکلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ صاحب ہندوستان میں ہی جلوس نکلتا ہے، نعرے لگتے ہیں،
فلیکس لگائے جاتے ہیں، بینر لگائے جاتے ہیں، روشنی کی جاتی ہے، یہ صرف ہندوستانی مسلمان کرتے ہیں۔ آپ جا کے دنیا کے کونے کونے پہ دیکھ لو، آپ چھوٹن جاؤ گے، عید میلاد النبی کے موقع پہ پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا ملے گا۔ آپ دبئی جاؤ گے، جلوس محمدی کی تیاری ملے گی۔ آپ قطر جاؤ گے، جلوس محمدی کی تیاری ملے گی۔ آپ مصر کی سرزمین پر جاؤ گے، پورے شہر کو سجایا جاتا ہے، اور سجانے والے عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، اس شہر کے بڑے بڑے مفتیان اکرام کھڑے ہو کے سجاوٹ کراتے ہیں، بڑے بڑے عالم کھڑے ہو کے سجاوٹ کراتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر کھڑے ہو کے سجاوٹ کراتے ہیں۔ آپ الگ الگ ممالک میں چلے جائیے، جہاں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو روشنی ہے یہ کسی ایک ملک کے لیے خاص نہیں ہے، کسی ایک محلے اور ایک علاقے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں حضور کے عاشق رہتے ہیں ان تمام جگہوں پر جلوس محمدی نکلتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس آج ایک ویڈیو آئی، میرے فون میں ہے بھی، لیکن اب موقع نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کو فون کھول کے دکھاؤں، کسی اور موقع میں دکھاؤں گا آپ کو پرسنل جب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر 2-3 وہ مولانا لوگ، سننی نہیں، تو ہو یہ رہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک شخص کا برتھ ڈے پروگرام تھا، تو ان کے سامنے 3-4 اتنے بڑے بڑے کیک رکھے ہوئے تھے، آج ہی دیکھا میں نے، اور لوگ بھی اکٹھا تھے، اور وہ دن منا رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا، ظالموں تم اپنا دن مناؤ تو جائز ہے، ہم مصطفیٰ کا دن منائیں تو ناجائز ہے۔ ہمارے رسول کا دن آئے تو تمہیں سارے فتوے یاد آ جاتے ہیں، ساری کتابیں یاد آ جاتی ہیں، ناجائز اور جائز کے سارے مسئلے مسائل یاد آ جاتے ہیں۔ کہتے نہیں، جب حضور پیدا ہوئے تو صحابہ نے جلوس محمدی نہیں نکالا۔ جب حضور پیدا ہوئے، ذرا غور کیجئے کتنا بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے سامنے۔ کیا کہتے ہیں، جب نبی پیدا ہوئے تو صحابہ نے تو جلوس نکالا نہیں۔ ارے جب نبی پیدا ہوئے کہاں پر ہوئے پیدا؟ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ مکے میں۔ مکے میں کون تھے؟ حضور کے ماننے والے نہیں تھے مکے میں، بت پرست تھے، مشرکین تھے، انہوں نے نہیں نکالا۔ تم اپنے آپ کو انہی کے خاندان سے سمجھتے ہو؟ دلیل دیکھیے آپ کہ جب حضور مکے میں پیدا ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے جلوس نہیں نکالا، تو جلوس نہ نکالنے کی بات تو تم ان سے کر رہے ہو جو تو مسلمان تھے ہی نہیں۔ جو مسلمان تھے ہی نہیں تو وہ جلوس کیسے نکالتے؟ ان کا عمل دلیل نہیں، وہ تو مشرک تھے۔ اب دوسری بات آپ کے سامنے گئی، جب حضور پیدا ہوئے تو صحابہ نے جشن نہیں منایا۔ کتنا بڑا دھوکہ یہ۔ حضور جب پیدا ہوئے تو دنیا میں کوئی صحابی تھا ہی نہیں، اس لیے کہ صحابی تو وہ بنتا ہے جو حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے آج قوم مسلم کے سامنے کہ جب نبی پیدا ہوئے تو صحابہ نے جشن نہیں منایا۔ صحابہ تھا ہی نہیں، کوئی صحابی تھا ہی نہیں اس وقت۔ صحابی بنتا کون ہے؟ جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کو دیکھا ہو۔ جب نبی دنیا میں پیدا ہوئے تو کوئی صحابی تھا ہی نہیں۔ جب کوئی صحابی تھا ہی نہیں تو تمہارے لیے یہ دلیل بنا کے صاحب پھر کہتے نہیں، اصل میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہ کام ناجائز و حرام ہے، بدعت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اعتراض کرنے والوں، تم تھے حضور کے زمانے میں؟ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ ناجائز ہے، غلط ہے، بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں تم تھے حضور کے زمانے میں؟ ایک بات۔ دوسری بات، تم کہتے ہو حضور کے زمانے میں نہ ہو، تمہارا دماغ ہے کہاں؟ حضور کے زمانے میں نہ ہو، یہ کس کا؟ تمہارے باپ کا زمانہ ہے؟ یہ بھی تو میرے رسول کا زمانہ ہے، یہ حضور کا زمانہ ہے۔ بے شک بے شک، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔
دانا دانا میرے حضور کا ہے، یہ زمانہ میرے حضور کا ہے۔ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہمارا ایمان یہ ہے، یہ سورج چمکتا ہے مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں سے، یہ سورج نکلتا ہے مصطفیٰ کے طلبوں کا صدقہ لینے کے بعد کائنات میں روشنی ہے، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ ہم زندہ ہیں، صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، ہمارے سینے میں دل دھڑکتا ہے، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، ہمارے منہ میں زبان چلتی ہے، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، ہم کھا رہے ہیں، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، کائنات میں روشنی ہے، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، پورا نظام چلتا ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آج پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، تمہیں احساس نہیں؟ اللہ نے خود فرمایا اے موسیٰ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی نبوت عطا نہ فرماتا، میں نے تجھے بھی نبی بنایا ہے تو محمد رسول اللہ کے صدقے میں بنایا ہے۔ غور کیجئے آپ، غور کیجئے آپ اس بات پر۔ کہتے ہیں لوگ حضور کے زمانے میں، یہ زمانہ کس کا ہے؟ جی بے شک، یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ تمہارا زمانہ ہے؟ یہ تمہارا زمانہ نہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے شعر کہ سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں، میں حیران ہوں، کہتے ہیں حضور کے زمانے میں، اور یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ سارے زمانے میرے حضور کے ہیں، دنیا کا ہر خطہ مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں وہ شاعر نہیں، میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو۔ میں چاند نہیں کہہ سکتا کہ حضور کا چہرہ چاند کی طرح ہے، حضور کا چہرہ ستاروں کی طرح ہے، حضور کا چہرہ نجاروں کی طرح ہے، حضور کا چہرہ سورج کی طرح ہے۔ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں حضور کے چہرے کو چاند نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں چاند کو روشنی بھی مصطفیٰ کے طلبوں کے صدقے میں ملی ہے، سورج کو روشنی بھی مصطفیٰ کے طلبوں کے صدقے میں ملی ہے۔ ان ستاروں کو سمجھنے کا اور چمکنے کا سلیقہ حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ کائنات کے اندر جو روشنی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، بارش برستی ہے یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، کائنات کو نظام، کائنات کو کھانا ملتا ہے یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، ہم جی رہے ہیں صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، یہ فضائیں چلتی ہیں صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، پوری دنیا پل رہی ہے صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ اور میرے امام سے پوچھو تو میرے امام ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کائنات کا ہر ذرہ تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، ہر ذرہ۔ ہم اور آپ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ مال، یہ خاندان، یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال، یہ بلندی، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ خاندان، یہ دولت، یہ گھر، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ حویلی، یہ نظارے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ قمقمیں، یہ بادل، یہ موسم، کائنات کا ہر ذرہ مصطفیٰ کے طلبوں کے صدقے میں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ تم کون سی حدیث پڑھتے ہو؟ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ کون سی حدیث پڑھتے ہو؟ قرآن کی کون سی آیات پڑھتے ہو جو تمہیں مصطفیٰ کی عظمت کی آیتیں نہیں ملتی؟ آج حال یہ ہے اسلام کے دشمنوں کا، میں سمجھتا ہوں دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، ہر زمانے میں جتنا نقصان آستینوں کے سانپوں سے ہوتا ہے
اتنا نقصان سامنے کھلے ہوئے دشمنوں سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کلمہ مدینے والے مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، نماز مصطفیٰ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، کھانا مصطفیٰ کے صدقے میں کھاتے ہیں، سانس مصطفیٰ کے صدقے میں لیتے ہیں، لیکن جب بات میرے رسول کی عزت کی آتی ہے، جب بات پیغمبر کی شان کی آتی ہے، تو حضور کی شان کو گھٹانے کی لگاتار کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں ان کا مقام یہ نہیں تھا، نہیں انہیں علم غیب نہیں تھا، نہیں انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، لگاتار میرے نبی کی عظمت اور شان کو گھٹانے کی لگاتار کوششیں کر رہے ہیں۔ مگر ایمان والے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، میں تو مالک ہو کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب ہو محب میں نہیں میرا تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے تیرا اللہ، تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ شان مصطفیٰ کی ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کی ہے، یہ بلندیاں مصطفیٰ کی ہے، یہ رفعت مصطفیٰ کی ہیں۔ ذرا غور تو کرو مقام مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے۔ اگر آپ سے سوال کر دیا جائے، ایک طرف آپ کی نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ ہے اور دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ ہے، آپ سے سوال کر دیا جائے ایک طرف کعبہ ہے اور ایک طرف چہرہ مصطفیٰ ہے، مجھے بتاؤ ان دونوں میں سب سے زیادہ دیدار کس کا افضل ہے؟ زیادہ عظمت والی چیز کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی عام انسان کعبے کی عظمتوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ دے نہیں کعبہ اللہ کا گھر ہے اس لیے کعبے کا دیدار افضل ہے، مگر مجھ سے پوچھو گے اشرف جیلانی تم بتاؤ کعبے کا دیدار افضل ہے یہ چہرہ رسول کا دیدار افضل ہے؟ میں کہوں گا نہیں کعبے کا دیدار مصطفیٰ کے چہرے کے مقابلے میں افضل نہیں بلکہ چہرے رسول کا دیدار افضل ہے۔ اللہ اکبر، آپ حیرانی میں پڑ جاؤ گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبہ خدا کا گھر ہے، میں مانتا ہوں کعبہ خدا کا گھر ہے، میں مانتا ہوں کعبے کو دیکھنے سے ہماری نظر کو سکون ملتا ہے، میں مانتا ہوں کعبے کو دیکھنے سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، میں مانتا ہوں ہمارا جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میں مانتا ہوں ہم کعبے کو جب دیکھتے ہیں تو عالم یہ ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد ہمیں بیماریوں سے شفا ملتی ہے، کعبے کو دیکھنے کے بعد پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، کعبے کو دیکھنے کے بعد ہماری درد اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، کعبے کو دیکھنے کے بعد ایک حج کرنے والا انسان، ایک عمرہ پہ جانے والا انسان جب مطاف میں جاتا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے جاتا ہے، اپنی نظروں کو نیچے کر کے جاتا ہے اور وہ جاتا کہاں ہے؟ مطاف کے اندر۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری پہلی نظر جب کعبے شریف پہ پڑے گی، اللہ اکبر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، اللہ اکبر، کتنی عظمت والا ہے وہ کعبہ، کتنی شان والا ہے وہ کعبہ، کتنی رونق والا ہے وہ کعبہ، کتنی ہیبت والا ہے وہ کعبہ۔ انسان کی پہلی نظر جب کعبے شریف پر پڑتی ہے تو انسان کو زندگی میں کیے ہوئے گناہ یاد آ جاتے ہیں، وہ روتا ہے، وہ لڑکتا ہے، وہ سسکتا ہے، وہ روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں عظمت والی چیزیں ہیں، ہمیں یقین ہے، مسلم ہے، ہمیں ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر نہیں۔ کعبے کی عظمت اپنی جگہ ہے مگر یاد رکھنا کعبے کی ساری فضیلتیں دیکھنے کے بعد میں تو یہی کہوں گا میری نظر میں چہرے رسول کے دیدار کی عظمت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ کہو گے وجہ کیا ہے، دلیل دو، تو میں آپ کو بتاؤں گا کعبے کو دیکھنے سے صرف ثواب ملتا ہے مگر چہرے رسول کی شان یہ ہے ایمان کی حالت میں جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے، کوئی ابو بکر بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے، کوئی مولا علی بنتا ہے، کوئی طلحہ بنتا ہے، کوئی زبیر بنتا ہے، کوئی عبد الرحمن بن عوف بنتا ہے، اور وہ عظیم صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کا بھی دامن تھام لو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ حضور کی شان، حضور کی عظمت میں دنیا کو ہمیشہ بتاتا ہوں، نماز کے نام پہ دھوکہ نہیں کھا جانا، جی بے شک، روزے کے نام پہ دھوکہ نہیں کھا جانا، حج کے نام پہ دھوکہ نہیں کھا جانا، زکوٰۃ کے نام پہ دھوکہ نہیں کھا جانا۔ اس بات کو اپنے دل کے تختی پہ نقش کر لو، نماز بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے، روزے بعد میں ہیں،
عشق رسول پہلے ہے، حج بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے، خیرات بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے، تمام تر اعمال صالحہ بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں نماز پہلے، میں کہتا ہوں نادان، پہلے نبی دنیا میں آئے، نماز تو اللہ نے معراج کی رات عطا فرمائی ہے، معراج سے پہلے جانتے ہو دنیا کے سامنے عبادت کیا تھی؟ صرف چہرے مصطفیٰ کا دیدار عبادت سمجھا جاتا تھا۔ نماز تو معراج کی رات میں ملی ہے، پہلے مصطفیٰ ہے، پھر نماز ہے، پہلے رسول ہے، پھر روزے ہیں، پہلے رسول ہے، پھر حج ہے، پہلے رسول ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ یہ دھوکے میں مت آ جانا کہ نہیں نماز پڑھو، وہ سجدہ قبول ہی نہ کیا جائے گا کہ جس سجدے میں مصطفیٰ کی عشق نہ ہو وہ نمازیں قبول ہی نہیں کی جائیں گی، جہاں رسول کی محبت نہ ہو وہ حج و زکوٰۃ قبول ہی نہیں کیے جائیں گے، جہاں میرے رسول کی محبت نہ ہو۔ مجھے بتاؤ صحابہ اکرام سے پوچھو، ذرا صحابہ اکرام سے پوچھو، اے صحابہ کی مقدس جماعت تم بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے رسول کی ذات کے بارے میں، کہ رسول پہلے ہی یا نماز پہلے، رسول پہلے ہی یا حج پہلے، رسول پہلے یا زکوٰۃ پہلے؟ صحابہ سے پوچھ لو تو صحابہ اکرام بتائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 911 پر حدیث موجود ہے، ان انس ان رجلا من اہل البادیہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل عن الساعة فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں دیہات کا رہنے والا ایک جانثار دیہاتی حضور سے محبت کرنے والا حضور کی بارگاہ میں آیا اور سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا کہا؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ویلک وما اعددت لها۔ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کیا سمجھ رہا ہے؟ قیامت اتنی آسان ہے؟ قیامت اتنی آسان ہے؟ قیامت کے دن کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے دن کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ غور کیجئے، ہم میں سے ایگزام دینے کے لیے وہ شخص زیادہ شدت کے ساتھ ایگزام کی ڈیٹ آنے کا انتظار کرتا ہے کہ جس کی بہترین تیاری ہو جائے، لیکن جس کی ایگزام کی تیاری نہ ہو وہ تو دعا کرتا ہے تاریخ اور بڑھ جائے، تاریخ اور بڑھ جائے، اس لیے کہ تیاری نہیں ہے۔ تو جس کی تیاری ہے وہ انتظار کرتا ہے، لوگوں سے بار بار پوچھتا ہے ایگزام کی تیاری کیا ہے؟ مجھے ذرا غور کر کے بتاؤ، صحابی نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فوراً جواب ارشاد نہ فرمایا، بلکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ذرا یہ تو بتا قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت سختیوں کا دن ہے، قیامت عذاب کا دن ہے، قیامت سوال و جواب کا دن ہے، قیامت کے دن اللہ بندوں سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، قیامت کے دن روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ظلم کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن کسی غریب کا مال دبانے کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن برائی اور غیبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن کینے کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن حسد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ذرا یہ تو بتا کہ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے اگر ہم میں سے کوئی انسان ہوتا تو جانتے ہو وہ کیا کہتا؟ یا رسول اللہ میری بہت تیاری ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، شب برات میں جاگ لیتا ہوں، شب قدر میں ایک رات جاگ لیتا ہوں، قبرستان جاتا ہوں، لنگر کر دیتا ہوں 11ویں شریف کا۔ یہ ساری چیزیں دلیل بنا کے وہ پیش کر دیتا، لیکن یاد رکھو ہماری اور آپ کی نمازوں کا حال یہ ہے اللہ قبول کر لے تو اس کا احسان ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو اس کا انصاف ہے، کیونکہ ہماری نمازیں آج کیسی ہیں ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ صحابی نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ نمازیں ہیں، روزے، حج و زکوٰۃ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ذرا یہ تو بتا قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے قیامت، میری کوئی تیاری نہیں ہے قیامت کی۔ فرمایا قیامت کی تیری کوئی تیاری نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں اس نے کہا تھا لا صلاۃ ولا صوم ولا زکوٰۃ ولا حج،
نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے۔ یا رسول اللہ میری کوئی تیاری نہیں۔ فرمایا جب تیری کوئی تیاری نہیں ہے تو تو جنت میں کیسے جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کب کہا کہ میں نماز کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ میں نے یہ دعویٰ کب کیا؟ میں نے یہ دعویٰ کب کیا کہ میں نماز کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا؟ میرا یہ دعویٰ کب ہے کہ میں روزے حج و زکات کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ نہ میرے پاس نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میری تیاری یہ ہے الا انی احب اللہ و رسولہ، میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی تیاری نہیں ہے میری یا رسول اللہ، کوئی تیاری نہیں ہے۔ میری تیاری یہ ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میری تیاری یہ ہے کہ میں آپ کا دیوانہ ہوں، میری تیاری یہ ہے کہ میں آپ کا شہدائی ہوں، میری تیاری یہ ہے کہ میں آپ کا فدائی ہوں، میری تیاری یہ ہے کہ آپ کا نام لیوا ہوں، میری تیاری یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں آپ کے نام کا علم ہے، میرے ہاتھوں میں آپ کے نام کا جھنڈا ہے۔ میری کوئی تیاری نہیں ہے، آپ کے نام کا نعرہ لگانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی محبت کو ملاحظہ فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تیری کوئی تیاری نہیں ہے، اگر تیری تیاری یہ ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں انکا مع من احببت، اگر تیری تیاری یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو جا بے فکر ہو جا، اللہ تجھے میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیے، صحابہ کی زندگی میں نماز، روزے، حج، زکات یہ ساری چیزیں بعد میں تھیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی چیز تھی تو وہ حضور کی محبت تھی، سب سے پہلے کوئی چیز تھی تو حضور کا عشق تھا، سب سے پہلے کوئی چیز تھی تو حضور کی غلامی تھی۔ وہ جانتے تھے، ڈاکٹر اقبال نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور یاد رکھ اے حضور کے نام کا نعرہ لگانے والا، اگر واقعی تو اپنے اس نعرے میں سچا ہے اور تیرے دل میں حضور کی محبت ہے تو پریشان نہ ہو۔ جب تیرے دل میں حضور کی محبت ہے تو دیکھ تیرا انداز یہ ہوگا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے سب نے صفے محشر میں، للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ قیامت کے میدان میں آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء اکرام کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس وقت میں میرے نبی اپنی زبان سے نعرہ لگائیں گے انا لہا انا لہا، آج کے دن کا دولہا تو اللہ نے مجھے بنایا ہے، آج میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، آج لواء الحمد کے نیچے آ جاؤ، آج میرے قریب آ جاؤ، آج میرے پاس آ جاؤ، شفاعت کا تاج میرے سر پہ ہے، آب کوثر میرے پاس ہے، مالک جنت مجھے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے ایسا سجدہ آج تک نہ کسی نے کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے، اتنی عظیم اور عظمت والا سجدہ میرے نبی اللہ کے عرش کے نیچے کریں گے۔ فوراً اللہ وحی نازل فرمائے گا میرے محبوب سجدے کو سر سے اٹھاؤ، پریشان ہو امت کے بارے میں، ارے تم جو کہو گے وہ سنا جائے گا، تم جو کہو گے اسے پورا کیا جائے گا، جدھر جدھر اشارہ کرو گے انہیں بغیر حساب میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اے میرے محبوب میرا حال یہ ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائی محمد۔ میرے محبوب آپ کی بات کو ٹالا نہ جائے گا، سب سے بڑی چیز تو عظمت رسول ہے، سب سے بڑی چیز تو عشق رسول ہے، سب سے بڑی چیز تو محبت رسول ہے۔ اور یاد رکھیے جو انسان حضور کی عزت کے نام پر، حضور کی پیدائش کے نام پر مسائل پوچھنے لگے تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، میری محبت میں آپ ہاں نہیں کرنا، جو سچ ہو اسی پر ہاں کرنا۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، حضور نے بھی تو اپنی بیٹی کی شادی فرمائی، محبوب کی بیٹی کی بھی شادی تو ہوئی کہ خود مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا۔
شادی تو حضور کی بیٹی کی بھی ہوئی، لیکن مجھے بتاؤ کیا حضور کی بیٹی کی شادی کا پنڈال اور میرج ہال ایسے ہی تھا جو آج موجودہ زمانے میں لگایا جاتا ہے؟ کیا کھانے کا انتظام اتنا ہی تھا جو آج کے زمانے میں کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے؟ کیا اسی انداز میں لوگوں کو دعوت دے کے بلایا جاتا؟ کیا اتنا ہی شادی اور میرج ہال کو اتنا ہی سجایا جاتا جو آج کے زمانے میں؟ مجھے بتاؤ کون سا ایسا انسان ہے غریب سے غریب کہ جس کی اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو تو وہ بارات نہ بلائے، 2-4 رنگ کے کھانے کا انتظام نہ کرے، گھر نہ سجائے، پھول کی رسم نہ ہو، لوگ اکٹھے نہ ہو، خوشی کا ماحول نہ ہو؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ میرج ہال آج کی تاریخ میں 50,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ نارمل، شہر بھیلواڑہ کی بات بتا رہا ہوں، ایسے ہی 2 لاکھ روپے کا میرج ہال جب آپ نے بک کرایا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، تب کسی عالم سے جا کے آپ نے فتویٰ نہیں لیا؟ کیا حضور نے اپنی بیٹی کے لیے اسی طرح میرج ہال بک کیا تھا؟ تب جا کے شریعت کا مسئلہ نہیں پوچھا؟ جب 500 لوگ بارات میں لے کر گئے اور 500 لوگوں کو بارات میں بلایا، کہا نہیں خوشی کا موقع ہے، خوشیاں بار بار تھوڑی آتی ہیں، خوشی کبھی کبھی آتی ہے، 500 لوگ تم نے بارات میں تیار کر دیے۔ تب جا کے کسی عالم اور مفتی سے پوچھا کیا حضور نے اپنی بیٹی کی شادی اسی انداز میں کی؟ کہا نہیں، یہ تو محبت کا مسئلہ ہے، تم اپنی زندگی میں جو کرو وہ تمہاری محبت کا مسئلہ ہے، لیکن جب ہم حضور کے نام پر ایک جھنڈا چھت پہ لگا لیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ جھنڈا کیسے لگا لیا، یہ نعرے کیسے لگا دیے، یہ روشنی کیسے لگا دی، یہ ماحول کیسے بنا لیا؟ تمہاری خوشی خوشی ہے، کائنات کے امام کی خوشی خوشی نہیں، تمہاری خوشی خوشی ہے، میرے محبوب کی ولادت کی خوشی کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے گھر میں یہ جو روشنی ہے یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، یہ تمہاری جو گودیں سونی نہیں ہیں بلکہ آباد ہیں، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ تمہارے گھر میں یہ جو بیٹیوں کی پیدائش ہے یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے نبی نہ آتے تو یہ بیٹیاں تمہارے پاس زندہ اور سلامت نہ بچتی، حضور کی آمد سے پہلے تمہیں اندازہ نہیں۔ لوگ بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، بیویوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے، یہ شوہر کے ساتھ ستی بنا دیتے، زندہ جلا دیتے تھے، ماؤں کے گلے میں رسی ڈال کے روڈ پر گھسیٹا جاتا تھا۔ یہ دور تھا حضور کی آمد کا، لیکن آپ دیکھو تو صحیح، آمد رسول سے پہلے کا دور دیکھو، حضور کی آمد کا دور دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی کسے منانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں عید میلاد النبی اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ حضور کی آمد سے پہلے جسے زمین میں دفن کیا جاتا تھا، مگر حضور کی آمد کے بعد حال یہ ہے کہ میرے نبی نے اسی بیٹی کو رحمت کا قرار دیا، رحمت کا درجہ بتایا۔ اس ماں کو عزت اور حوصلہ میرے نبی نے دیا، اس ماں کو عید میلاد النبی منانا چاہیے جس ماں کے بارے میں میرے نبی نے کہا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضور نہیں آئے تھے تو یہ نعرہ کسی نے نہ دیا تھا، اس بیوی کو